سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، گزشتہ رات جو مولانا نے پریس کانفرنس کی، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ان کے لہجے میں تلخی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بدمعاشی نہ کریں۔ میری مولانا کی جماعت کے ایک بڑے امپورٹنٹ رکن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے بنیادی طور پہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف ہمیں آپ پولیٹیکلی انگیج کر رہے ہیں، ایک جمہوری عمل چل رہا ہے، دوسری جانب ہمارے بندے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلکہ پریس کانفرنس کے اندر مولانا نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ میرے ایک رکن کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کی فیملی اور اس کے بچے میرے گھر پہ آ کے بیٹھے میں۔ تو وہ جو مولانا کی جماعت کے اندر ایک مبینہ طور پہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، جس کا بڑا سخت ریئیکشن مولانا نے دیا، اور اس چیز کا ادراک آدھی رات کو حکومت کو ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ملک کا وزیر اعظم پھر اس پریس کانفرنس کے بعد رات کو چل کے گیا، بلاول صاحب چل کے گئے، تو مولانا بالکل ناخوش تھے اس سارے معاملے پہ۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جناب یہ جو لوگ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو میرے خیال میں جو حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں مولانا، وہ بڑا سنگین نوعیت کا الزام ہے، اور مولانا نے کافی زیادہ اس کو فیل کیا ہے۔ اب مولانا ویسے حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، پر میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ جس نہج پہ چیزیں مولانا کسی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اب جو حکومت کی حرکتیں ہیں، جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے خیال میں مولانا کی جو اپنی ان کی شخصیت ہے، وہ اس قسم کی شخصیت ہے کہ اگر آپ ان کو اس طرح دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ دبانے والی بات نہیں۔ ہاں، آپ پولیٹیکلی ان کو قائل کر لیں، کوئی چیز آفر کر دیں، حکومت میں حصہ آفر کر دیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور دوسرا، پھر ایک اور خبر بھی اڑائی گئی کہ جی وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستیں حکومت کو دے سکتا ہے۔ تو یہ کوشش بھی مولانا کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی ہمارے ساتھ آتے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائے گا، نئی قانون سازی ہو گئی ہے، وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکومت کو مل جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی مولانا کو ادراک ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر ہوا کہ کیا یہ باتیں آپ ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مولانا فی الحال اتنے خوش نہیں ہے سارے معاملے سے۔ دیکھیں، یہ جو آپ کا کویسچن ہے کہ بڑے عرصے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک عوامی جو مسئلہ ہے جس میں عوام کا انٹرسٹ ہے، مولانا حکومت کی طرف نہیں جا رہے اور مولانا رکے ہوئے ہیں اپنے موقف پہ۔ دیکھیں، مولانا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک بڑے زیرک سیاستدان ہے، وہ جب بھی سیاست کرتے ہیں اس میں اوبیسلی جو بھی سیاسی جماعتیں سیاست کا حصہ ہوتی ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنا، سیاست کے اندر فائدہ لینا، اور اپنے جو بھی ان کے نمائندے ہیں ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا، اپنے ووٹرز کو لک آفٹر کرنا۔ اب مولانا بھی یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ اس وقت جو موڈ ہے، عوامی موڈ، مولانا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جو عوام سوچ رہی ہے، اس حکومت کی جو ریپوٹیشن ہے، مولانا کا ووٹ بینک کدھر ہے؟ مولانا کا ووٹ بینک یا تو بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں۔ کیا وہاں کی جو عوام ہے وہ اس وقت اس حکومت کے حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ چیز مولانا کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، عوامی موڈ کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جتنی مولانا کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور جس طرح لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے ماضی میں تو نہیں دیکھی، پر ایک جو سٹانس ہے ان کا، میرے خیال میں ایک فی الحال تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں آئین کے حوالے سے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس طرح اگر ہم کریں گے تو بالکل آئین کو کھلواڑ بنا دیں گے۔ تو وہ جو عوامی پریشر ہے، عوامی سپورٹ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک تو جاوید لطیف صاحب جو ہے نا، وہ ہمیشہ سہولت کاری کا ذکر کرتے ہیں، سہولت کاری کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کو وزیر سہولت کاری لگا دیا جائے کہ یہ بتائیں گے کہ اس ملک میں کس کس کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور کون کون سہولت کاری کر رہا ہے۔ اور یہ میں نے بھی میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھا تھا، ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں، میں نے ان سے بار بار پوچھتا ہوں کہ یہ کون سہولت کاری کر رہا ہے؟ حکومت آپ کی ہے، انتظامیہ آپ کی ہے، سب کچھ آپ کنٹرول کر رہے ہیں، کیا اب جو مولانا کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا پھر جو مولانا کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ آپ کی حکومت پہ تو الزام لگ رہا ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں مولانا کو جا کے تنگ کر رہے۔ اسی طریقے سے جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں آگے پیچھے، وہ تو آپ کی انتظامیہ کر رہی ہے، آپ کی حکومت کر رہی ہے۔ اچھا، مجھے بھی یہ جینوئنلی رات کو بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اس سے تو الٹا نقصان ہوگا۔ اگر یہ سموتھلی چلتا رہتا سارا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ آسانی سے ہو جاتا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا نے آ کے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی کہ 47 والی ہے یا 45 والی ہے، اسی سے ہم نے آگے چیزوں کو لے کے جانا ہے۔ تو مولانا نے کافی حد تک مائنڈ اپنا بنا لیا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر دی
اور پارلیمنٹ سے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو حکومت خود یہ حرکتیں کرتی ہے. میرے خیال میں یہ سہولت کاری نہیں ہے, یہ حکومت کی بوکھلاہٹ ہے اور حکومت کے اپنے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہر چیز کے اندر مسئلہ بنتا ہے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ پینل کی بات کی جا رہی ہے, اور اسی وجہ سے دیکھیں حکومت کی خواہش تھی کہ جب انہوں نے اتوار والے دن وہ سارا معاملہ کرنے کی کوشش کی اور اجلاس بلایا, میاں صاحب اسلام آباد آگے, کہ وہ چاہتے تھے کہ اس چیز کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہ ہو اور جلدی سے اس کو کر لیا جائے. جب معاملے کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جائے, آلدو کہ ابھی تک مسودہ اس طرح لوگوں کو نہیں دیا گیا, پارلیمنٹ میں اس کے اوپر اس طرح بحث نہیں ہوئی, لیکن ایک بحث چھڑ گئی ہے. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے وکلا کی تقاریر سنی ہوں گی, اب آگے وکلا کے اپنے بارز کے الیکشنز آ رہے ہیں اور وکیل بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں. سوسائٹی جدھر کھڑی ہے, سوسائٹی جو سوچ رہی ہے وہ سب کو پتا ہے, تو وہ پریشر بھی ہوگا. تو 3 کا پینل کی تو یہ بات کر رہے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب کا یہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے, اور یہ میں غالباً سب سے پہلے میں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا, اور اس کو کہا جاتا تھا کہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ان کی خواہش تو یہ ہے کہ جی 3 کا پینل آ جائے. یہ بات حکومتی شخصیات نے بھی کی ہے, دیگر سورسز بھی کہہ رہی ہیں, لیکن اگر 3 کا پینل آتا ہے تو پہلے ہیں منصور علی شاہ صاحب, دوسرے ہیں منیب اختر صاحب. اگر منصور علی شاہ صاحب کو یہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے تو منیب اختر تو پھر آپ کو پتہ یہ ان کو کسی صورت میں نہیں لگائیں گے. تیسرے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب. یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹائپ ہیں, وہ کسی کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں وہ بھی ان کو سوٹ نہیں کریں گے. ان کو تو وہ بندہ سوٹ کرے گا کہ جو بالکل ان کی سائڈ پہ ہو, ان کو گارنٹی ہو. تو پھر 5 کے پینل کی بات آ جاتی ہے. تو یہ ہو سکے گا, یہ نہیں ہو سکے گا. شاید یہ پینل والے بات پہ ایگری کر جائیں, لیکن اس سے پہلے مولانا یہ کہیں کہ آپ سینئر موسٹ کی جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن نکالیں. اور صبح سے اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نکالیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج میں جو آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے وہ عدلیہ کی طرز پہ ہو, کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ لگ جائے تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو وہاں پہ ہو. اور اس لیے کہ پھر لابنگ شروع ہو جاتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں, تو پینل جو آتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب انہوں نے وہاں پہ وہ عدلیہ والا کرنا تھا, لیکن الٹا اب وہ والا نظام یہ یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جی پینل ہو اور نیچے سے ہم اپنی مرضی کا بندہ لگا لیں. اور بلاول صاحب نے بھی کہا کہ منصور علی شاہ عدالت کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, تو بھائی پھر آپ کوئی تحصیلدار لگا دیں وہاں پہ چیف جسٹس. مطلب عدلیہ تو آزاد ہوتی ہے, سارے جج صاحبان, کوئی بھی جج لگے گا اس نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے. تو کوشش تو ان کی یہ ہے, لیکن ایک حکومتی شخصیت نے گزشتہ روز ہی مجھے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتوار تک معاملات حل ہو جائیں, کیونکہ جس طرح چیزیں کھل رہی ہیں اتوار کے بعد یہ اسی طرح ہوگا کہ جس طرح ناڑی انجن کھول دیتا ہے, پھر سمجھ نہیں آتا کہ کون سا پرزہ کدھر لگنا ہے, چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. دیکھیں یہ جو آپ پنجاب کالج کے معاملے کی بات کر رہے ہیں جس پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی, اب یہ سارا واقعہ رپورٹ ہوا مبینہ طور پہ, اس کی تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اور شروع میں ہی حقائق جو ہیں وہ انتظامیہ کی سطح پہ سامنے آ جانے چاہیے تھے. جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا میرے خیال میں اس میں بھی مسائل ہیں. اب دوسرا جو میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اب اتنی ذمہ دار شخصیات وہاں پہ بیٹھی, وزیر اعلیٰ صاحبہ خود بیٹھی, انہوں نے کسی بچی کو بھی بٹھایا, انہوں نے پریس کانفرنس کی, سب کچھ بتایا, لیکن اس کے باوجود اگلے دن احتجاج پنڈی پہنچ گیا, اسلام آباد پہنچ گیا, پنڈی میں بھی لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ ان کی بات پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. جو ٹرسٹ ہے حکومت کا اور شہری کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب وہ ٹرسٹ بریک ہو جائے تو پھر اس کو جوڑنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سوچنے کی چیز ہے, ہر چیز میں کانسپریسی ڈھونڈنے کی, ہر چیز میں سیاست ڈھونڈنے کی. اب یہ خبر جس طرح حکومت کی ذمہ دار شخصیات بتا رہی ہیں کہ جی بالکل جھوٹی خبر ہے, تو یہ عوام کو کیوں نہیں آپ سمجھا سک رہے؟ آپ سارے عہدے آپ کے پاس ہیں, ساری طاقت آپ کے پاس ہے, انتظامیہ آپ کے پاس ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا کنڈکٹ رہا ہے. آپ اگر عمران خان کی بہنوں کے اوپر پولیس بارود ڈالے گی اور پولیس یہ کہے گی کہ علیمہ خان نے جا کے سپریم کورٹ کو اڑانا تھا اور جا کے پارلیمنٹ کو اڑانا تھا, تو جب وہی پولیس آ کے باہر آپ کو کوئی اور بات بتائے گی تو لوگ کہیں گے یار یہ تو جو انہوں نے جس قسم کی FIRs درج کی ہوئی ہیں کیا اس میں آپ کو کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ تو اس وجہ سے جب ہم اس طرح کی سیاسی حرکتیں کرتے ہیں, انتظامیہ کو سیاسی کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں, تو ہم ظلم کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ, ہم اداروں کی ساکھ کو خراب کرتے ہیں. اور وہی وجہ ہے کہ آج بچے جو ہیں وہ جو حکومتی ورژن ہے, جو سرکاری ورژن ہے, وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس میں یہی ہے کہ ایک ہائی پاورڈ عدالتی کمیشن بنایا جائے, اس کی عدالتی تحقیقات ہوں تاکہ چیزیں بالکل صاف ہو جائیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی کہ پھر بہت سارے صحافیوں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے.
اور اب آپ نے ان کے جو اپنے وزیر تعلیم تھے ان کا بیان بھی موقع پہ سب کے سامنے موجود ہے. تو ہر کسی کو ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. جو حکومت کا ورژن ہے کہ جی یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھی دیکھیں نا لاجک ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر تصدیق کے بغیر کچھ کیے آپ کہیں یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. یہ بھی ایک انفارچونیٹ سائڈ ہے نا کہ لوگ یہاں پہ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. لیکن جب حکومتیں کریڈیبل ہوں, جب سیاسی لوگ کریڈیبل ہوں, تو اس طرح کی چیزیں پھر میٹر نہیں کرتی. وہ فوراً سامنے آ کے کہتے ہیں جناب یہ جھوٹ ہے اور لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ریاست کی حکومت کی بات پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ جو SCO سمٹ پہ جے شنکر صاحب آئے تھے, اس میں دو پہلو ہیں اس ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں. ایک تو صحافی جو وہاں سے آئے تھے, پہلے برکھا دت صاحبہ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف چاہتے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ مودی آتے. اور پھر انہوں نے ایک اور جگہ پہ منیز جہانگیر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو لاہور ڈیکلیریشن تھی اس میں پاکستان نے زیادتی کی, اور انہوں نے کہا کہ میں کھل کے یہ بات کرتا ہوں. اس کے بعد بھی پھر جو جتنے بھی بھارتی صحافی تھے وہ دوبارہ گئے اور سارے بھارتی صحافیوں کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. کل ایک بھارتی صحافی سے میری بھی بات ہو رہی تھی, میں نے اپنے پروگرام میں ان سے بات کی, نیرج راجپوت صاحب سے. انہوں نے بتایا کہ مودی اور بھارت جو ہے نا نواز شریف صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن چیزیں اس طرح ملکی سطح کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکیں. اب ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جی دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں, لیکن جس قسم کا ہمارا رویہ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ سم ٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. کیا ہمارے صحافی یہاں سے جائیں گے تو ان کے جو 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم ہوں وہ ہمیں اس طرح کا ایکسیس دیں گے؟ اب آپ سوچیں کہ بھارت کا اس وقت کردار کیا ہے. کینیڈا بھارتی ہائی کمشنر کو نکال رہا ہے, وہ پورا اس نے ثابت کیا کہ بھارتی حکومت, اسٹیبلشمنٹ, ایجنسیاں جو ہیں کینیڈین سٹیزنز کو وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہیں, دہشت گردی کر رہی ہیں. امریکہ کے اندر جو انہوں نے حرکت کی وہ بھی پکڑی گئی. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو ایجنسیوں کے روگ آفیسر تھے وہ انوالو تھے. یہ اس طرح کے الزامات تو یہ ہمارے اوپر لگاتے تھے, پر ہماری سائڈ سے جی وہ جے شنکر آگے, یہاں پہ کسی نے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا. اب امیجن کریں اس طرح کا واقعہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر الزام لگا ہوتا اور ہمارا وزیر خارجہ گیا ہوتا انڈیا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا. پھر یہاں پہ اساس کمتری ہماری اتنی زیادہ ہے کہ جی وہ جے شنکر صاحب نے کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے گفتگو کر دی, انڈیا نے اگلے دن اس کو ریبٹ کر دیا, ڈسمس کر دیا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات ان سے بہتر ہونے چاہیے. میں قطن کو یہ جنگوازم نہیں ہے, میرا قطن یہ نہیں ہے کہ جی ہم بڑے فرشتے ہیں اور انڈیا میں ساری خرابیاں ہیں. ہم میں بھی 200 خرابیاں ہیں, ان میں بھی 400 خرابیاں ہو سکتی ہیں, پر ایشو یہ ہے کہ آپ کو برابری کی سطح کے اوپر آگے چیزوں کو لے کے جانا ہے. جے شنکر صاحب کا یہاں پہ آنا, کوئی آ کے انہوں نے ہم پہ احسان تو نہیں کیا. ہم تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہ پوری قوم آگے لیٹ جائے, جی جے شنکر آیا. جے شنکر جس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس حکومت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے کھل نہیں رہا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے ہم بہت زیادہ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں اور اپنے حوالے سے ہمارے اوپر وہ جو الزامات لگاتے ہیں, جس قسم کے الزامات ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, بھارتی حکومت کی جانب سے, بھارتی میڈیا کی جانب سے کہ جی پاکستان یہ کر دیا, پاکستان کے اداروں نے وہ کر دیا, اور تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے ان کے جو خفیہ ادارے ہیں, ان کی جو ایجنسیاں ہیں, ان کو مدر ٹریسا ہیڈ کرتی تھیں, وہ کوئی فلاحی ادارے ہیں, وہ وہاں پہ یتیموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. بھائی اگر ہمارے اوپر الزامات ہیں تو وہ جو کر رہے ہیں, جو کھلبوشن ہم نے پکڑا ہوا ہے, جو آگے پیچھے ہو رہا ہے, وہ بھی تو سب کے سامنے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہائپ ہم نے دی, نہ ہم نے کشمیر کا ذکر کیا, توفیق نہیں ہوئی ہمیں, نہ ہی ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کم از کم اگر ہمارے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو آپ نے ایکسیس دے دیا بھارتی صحافیوں کو, تو جے شنکر تک کوئی ہمیں بھی ایکسیس دے دیتے, ہم بھی ان سے 2-4 چیزیں پوچھ لیتے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. پر وہی اساس کمتری کا مجھے لگتا ہے کہ ہم شکار ہوئے ہیں کہ وہ بہت بڑی چیزیں وہ آگے اور انہوں نے ہم پہ احسان کر دیا. دیکھیں جی بڑی اچھی خبر آئی ہے اور کافی دنوں کے بعد آئی ہے, اور اس میں جو کرکٹ کے حوالے سے پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اس میں انہوں نے بتایا کہ جی پچ وغیرہ بھی کوئی انہوں نے اسپیشل بنائی تھی اور پچ کو گیلا بھی کیا تھا, انہوں نے پانی چھوڑ دیا تھا. یہ حکومت کو ویسے بھی کہیں پہ جلسہ جلوس ہونا ہو یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں, تو اس دفعہ انہوں نے جو ہے پانی چھوڑا پچ میں اور کہا کہ اس سے پچ ٹرن کر رہی تھی. لیکن ٹیم کی محنت ہے جی, گڈ, اچھی خبر ہے. وی ہوپ کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اگلے میچ میں بھی ہم جیتیں گے. دیکھیں جب بھی پاکستان جیتتا ہے نا, وہ کسی حکومت کی یا کسی ایک شخصیت کی نہیں ہوتی, آلدو کہ تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے اس لیے کہ جو بھی لوگ انچارج ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی خبر تو بڑی اچھی اور پازیٹیو خبر ہے.